وہ امت جس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی کہ ہم نے تمہیں بہترین امت میں سے پیدا فرمایا۔ اور آج کی وہ امت کس چیز پہ لگی ہوئی ہے؟ بہت سارے محدثین نے اس کا جو تشریح کی ہے وہ یہ کیا کہ ہم نے تمہیں امت معتدل میں پیدا فرمایا، اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ میں سے پیدا فرمایا۔ اب واسطہ کسے کہتے ہیں؟ واسطہ یہ ہے کہ دو بندوں کے اندر جو کمیونیکیٹ کروائے اسے ہم واسطہ کہتے ہیں۔ جیسے پچھلی امتیں آتی رہیں، ان میں جو کمیونیکیٹ کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نبی رسول بھیجے، وہ کیوں بھیجے گئے؟ کہ اللہ کو اپنا تعارف کروانا تھا کہ میں بھی ایک شخصیت، میں بھی ایک چیز ہوں، میں ایک رب ہوں، مجھے مانو۔ اپنا تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اور سب سے آخر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر سلسلہ نبوت ختم کر دیا۔ تو اس میں بہت سارے جو محدثین نے جو کیے ہیں مفہوم لکھے ہیں اس کے، وہ یہی ہے کہ ہم نے تمہیں امت معتدل میں پیدا فرمایا، اور امام طبری نے لکھا ہے کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ میں سے پیدا فرمایا۔ تو آج یہ امت جس کو کمیونیکیٹ کے لیے پیدا فرمایا تھا، وہ آج کس چیز کے پیچھے لگی ہے؟ آج مسلمانوں نے واسطہ کس سے جوڑ لیا ہے؟ اپنی کوٹھیوں کے ساتھ۔ آج مسلمان نے واسطہ کس کے ساتھ جوڑ لیا ہے؟ اپنے بنگلوں کے ساتھ۔ آج مسلمانوں نے واسطہ جوڑ لیا ہے اپنے کاروبار کے ساتھ۔ آج مسلمانوں نے واسطہ جوڑ لیا ہے اپنی دکانوں کے ساتھ، حالانکہ اس کا واسطہ تو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان میں تھا کہ وہ ان کو قائل کرے کہ آؤ ہمارے دین کی طرف۔ جس کو اتنا بڑا پیغام کا حکم دیا گیا، وہ آج امت کس چیز سے واسطہ جوڑ کے بیٹھی ہے؟ اس چیز پر غور کریں کہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں ہم نے تمہیں بہترین امت میں سے پیدا فرمایا، تو آج یہ بہترین امت کس کام میں لگی ہے؟ جس طرح ہم نماز ادا نہیں کرتے، بہت سارے لوگ ادا کرتے ہیں، بہت سارے نہیں بھی کرتے، تو اگر وہ نہیں ادا کرتے تو اس کا گناہ ہے، اس میں اس کا نقصان ہے۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے وہ نہیں ادا کرتا تو اس میں بھی اس کا نقصان ہے۔ اگر حج اس پر فرض ہے وہ نہیں ادا کرتا تو وہ بھی اس کا نقصان ہے۔ اسی طرح ہم پر تبلیغ جو ہے، اللہ کے احکامات کو آگے بتانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو آگے کس طرح ہم نے بیان کرنا ہے، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم بتائیں کہ آؤ جتنے بھی کفار بیٹھے ہیں انہیں ہم بتائیں کہ جی ہمارا دین یہ ہے، ہم نے اس پر احکامات جو ہمیں بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے، نماز ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حج ادا نہیں کرتے، تو اس میں اس کا نقصان ہے بجائے کے فائدے کے۔ اس میں ایک شعر ہے جو شاعر نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ مدت ہوئی سے یاد نے چھوڑا بھی تو کیا، راہ پرواز نہیں راہ چمن یاد بھی نہیں۔ یعنی کہ ہمیں وہ بھی یاد ہی نہیں ہے کہ ہمارا راہ پرواز کون سا ہے، راہ چمن کون سا ہے، ہم نے کس طرف لوٹ کر جانا ہے، کس طرح کے اعمال کرنے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں۔ اس کی مثال ہے کہ اگر ایک آدمی ایک جنگل میں جاتا ہے اور ایک گھونسلے میں سے ایک بچہ اٹھا کر لے آتا ہے اور اسے لا کر پنجرے میں رکھ دیتا ہے، اور جب وہ اس جانور کی یا پرندے کی جب وہ شعور والی آنکھ کھلے گی، جب وہ جوان ہوگا، جب وہ بڑا ہوگا، تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے جس میں 2 کٹوریاں پڑی ہیں، اور ایک میں دانہ ہے ایک میں پانی ہے۔ وہ وہاں سے دانہ کھاتا ہے، وہاں سے پانی پیتا ہے، اور پانی پینے کے بعد وہیں پر پھڑپھڑا کر تو اڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر اس کا مالک جب وہ جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے، اس کا دروازہ کھول بھی دے تو وہ تو آگے سے یہی کہتا ہے راہ پرواز یاد نہیں، یعنی کہ اب تو مجھے اڑنا بھی نہیں آتا، راہ چمن یاد نہیں۔ کہ اب اگر تو مجھے چھوڑ بھی دے گا، مجھے کہے گا کہ گھر کی طرف چلا جا، تو مجھے تو وہ بھی یاد نہیں کہ میرا گھر کون سا ہے، میں کون سے جنگل سے مجھے تو اٹھا کے لایا ہے۔ اسی طرح آج امت کا حال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم یہ کام کریں، آج ہم کر نہیں رہے، تو جب میری آنکھ کھلے گی تب ہم بیزار ہوں گے، تو دیکھیں گے او یہ کیا، ہم تو یہاں پر کرنے کچھ آئے تھے، کر کچھ رہے ہیں، اور تب ہم کہیں گے کہ راہ پرواز یاد نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ تو پھر ہم اس چیز پہ کس طرح غور کریں گے؟ ہمیں تو وہ حکم دیا گیا ہے جو نبی پیغمبر صحابہ اکرام کرتے ہیں،
یعنی کہ تبلیغی جماعت آج بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ یقین جانیں اگر ہم سوچنے بیٹھیں تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلنا، گھر بار کو چھوڑ کر نکلے ہیں، اپنے کاروباروں کو چھوڑ کر نکلے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکلے ہیں، تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو صحابہ کرام نے کیا، نبیوں نے کیا، ولیوں نے کیا۔ آج ہم پر یہ فرض ہے، یہ کام ضرور کرنا ہے ہمیں۔